وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. شروع خدائے سند ناو سۭتۍ یُس بوٚڑ مہربان نہایت رحم کنن وول. ییٚلہِ زٔمیٖن یی الراونہٕ سخت حرکت سۭتۍ اور زمین کڑِ نیبر پنٕنۍ گوٚبۍ گوٚبۍ چیٖز اور انسان ونہِ أمِس کیٛاہ گُزریو. ییٚمہِ دۄہ زمین بیان کرِ پننہِ خبرٕ تِکیٛازِ تُہنٛدِ پروردگارن آسہِ تٔمِس امیُک حُکم کوٚرمُت. ییٚمہِ دۄہ لُکھ یِن واپس مختلف جماعتن منٛز تاکہِ تِم وٕچھن پنٕنۍ اعمال تہٕ ییٚمۍ انسانن ذرا برابر خٲر آسہِ رٕژر آسہِ کوٚرمُت سُہ وٕچھِ تتھ اور ییٚمۍ انسانن ذرا برابر بُرٲیی آسہِ کٔرمٕژ سُہ تہِ وٕچھِ تتھ. سورۃ الزلزال مدنیہ. تتھ سورہ شریفس چھُ ناو سورۃ الزلزال. یہ چھِ ہجرت پتہٕ کیو صوٗرتو منٛز حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلمن پٮ۪ٹھ نازل سپدیمٕژ. آیہِ شریفہ چھِ اتھ 8 اور رکوع چھُ اتھ مختصر اکوے. اتھ سورہ شریفس چھِ بڑٕ اہمیت. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ اذا زلزلت نصف القرآن. سورہ اذا زلزلت سے برابر کا نصف قرآن. اور سورہ قل هو اللہ احد شو ثلث القرآن. قرآن کس 3 حصص برابر. اور سورہ قل یا ایھا الکافرون فرمو ربع القرآن. قرآن کس 3 حصص برابر. یعنی اگر قرآن پاکس تلاوت کرو قرآن پاک کٮ۪ن الفاظن یُس اکھ پنُن ثواب چھُ ہر حرفس پٮ۪ٹھ 10 نیکی اور بیاکھ یُس مزید ثواب چھُ. اصلی ثواب یُس نصب قرآن پرنس ترِ سُے ثواب ترِ کتھ پٮ۪ٹھ سورہ اذا زلزلت. باقی زائد ثواب یُس تِمن نصب قرآنس میلہِ سُہ میلہِ نہٕ اتھ پٮ۪ٹھ. زائد ثواب چھُ آسان تمے حساب ییٖژاہ مقدار آسہِ زیادٕ. بہرحال امہِ سۭتۍ چھِ یتھ سورہ شریفٕچ اہمیت گژھان واضح کہ قرآن حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یہ چھُ گویا قرآن پاکُک کیٛاہ نصب قرآن پاک پرنس برابر چھُ اتھ ثواب. اس لیے گژھِ یاد کرنٕچ سٲری حضرات انشاءاللہ کوشش کرٕنۍ. اتھ منٛز چھُ قیامتُک ذکر. سورہ والضحیٰ پٮ۪ٹھ یِم اہم اہم مسائلن ہُنٛد تذکر اوس توحیدُک رسالتُک وغیرہ یتھ سورہ شریفس منٛز چھُ قیامتُک ذکر. اللہ تعالیٰ فرماوان اذا زلزلت الارض ییٚلہِ زٔمیٖن یی الراونہٕ زلزالہا سخت حرکت سۭتۍ. زٔمیٖن یی سخت دٕنن کرنہٕ بُنیل ییٚلہِ زٔمیٖن یی. واخرجت الارض اثقالہا زٔمیٖن کڑِ پنٕنۍ گوٚبۍ چیٖز نیبر کُن نیبر دی دٲرِتھ.
اور انسان ونی تمہ سات مالا یت کیا گو اس کے گزرے ام تہ لوگ یہ کرن کم بنیل اور کس کن یہ نبر کڑان پن خزان یومئذ تحدث اخبارها یل یم چیز گھن تو ام دہ ون زمین پنہ خبر کیا ون زمین ون ام دہ پنہ بأن ربك اوحى لها کیا تہند پروردگارن تمس ام کوئی حکم کورمت آج سوری کی نبر کڑنے ات مز اس گۄڈنِچ آیہ شریف آئی اذا زلزلت الارض یل زمین ہی الراون سخت حرکت سان زمین کم سات ہی الراون احادیث مبارکن من یل وشن اخ قرب قیامت من قیامت قائم گھن کی برو یم نشانی تر مجھ اخ نشانی بنیل زمین گئی سخت اور بیاکھ گو یل نفخہ ثانیہ گژھِ حضرت اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام دویمہِ لٹہِ تتھ پھۄکھ دِن نفخہ ثانیہ وِز ام پتہ یل اللہ تعالیٰ سن انسان آسن دوبارہ زندہ کرن تو تمے سات گژھِ اکھ بُنیل اور سٲری یم تہِ وُنیُک تانۍ آدم علیہ الصلوۃ والسلام پٮ۪ٹھ قیامتس تانۍ آسن گزریمٕتۍ تِم نیرن زمین منٛز نیبر اخ بُنیل گژھِ نفخہ ثانیہ دویمہِ نفخہ پتہ اور بیاکھ نفخہ بُنیل گژھِ گۄڈنِکہِ نفخہ تہِ برونٛہہ یعنی سۄ چھِ قیامت کیو نشانیو منٛز اڑٮ۪ن ہٕنٛز راے چھِ ہُہ بُنیل چھُ مُراد اڑٮ۪ن ہٕنٛز راے چھِ مگر یم امہِ پتٕکۍ آیے شریفہ چھِ زمین کڑِ پنٕنۍ بار گوٚبۍ چیٖز نٮ۪بر صدی خبرٕ وغیرہ یم چھِ سٲری کمہِ ساتٕکۍ نفخہ ثانیہ پتٕکۍ اس لیے راجس چھُ باسان یِہوٚے کہِ ییٚتٮ۪ن چھُ یہِ الراوُن مُراد کیٛاہ نفخہ ثانیہ پتہٕ دویمہِ پھۄکھ دِنہٕ پتہٕ ییٚلہِ انسانن آسہِ زمین منٛز نٮ۪بر نیرُن سُے نفخہ چھُ ییٚتٮ۪ن مُراد اذا زلزلت الارض یل زمین یہ الراؤن زلزالها سخت دننے سے واخرجت الارض زمین کڑی نیبر دی دارک اسقالها اسقال یہ ثقلک جمع گوب چیز اپنے دفینے باہر کر دے گی مراد چھ ات من انسانن ہند جسم میت اور خزان سن چاندے یم نیرن امہ دنیا سے نبر انسان تہ گژھن ساری نیرن نبر اور یم زمینس من سونن تو چاندی ہند خزان چھ یم تہ نیرن بُنیل گژھِ گۄڈنیتھ دٕنن گژھِ تمہِ سۭتۍ گژھِ سٲرسٕے برابر پہاڑ کُلۍ مکانات سورُے گژھِ ہموار میدان معاشرس خٲطرٕ گژھِ وتھ صاف امہ پتہٕ اخرجت الارض اثقالها زمین کڑین پنٕنۍ یم دفین یم اتھ منٛز دفن آئی کرنے میت یا یم بڑی بڑی خزان چھ یہ کڑ زمین واپس نیبر میدان محشرس منٛز گژھن سٲری انسان جمع خزان ییٚلہِ وٕچھن نیبر کُن درٲمٕتۍ یہ کیا مقصد آسہِ سٲری مسلم شریفٕچ روایت چھِ زمین اپنے جگر کے ٹکڑے سونے کے چٹانوں کی صورت میں باہر کر دے گی قاتل دیکھ کر کہے گا کہ یہ وہ چیز ہے جس کے لیے میں نے اتنا بڑا جرم کیا تھا اتنی پرسانی یاد تھا میں نے کیا گیا تم تو کروں میں یہ نہیں موجود قاتل آج تو اس کو کوئی پوچھ ہی نہیں رہا ہے مال موجود رشتہ ژٹن وول رشتہ قطع کرن وول صلہ رحمی خلاف کرن وول پونسو موجود سہ ون یمہِ موجود کریو مےٚ یہ رشتہ یوٗتاہ تحس محس ژوٗر ییٚمِس اتھٕ آسہِ آمُت ژٹنہٕ ژوٗرِ پٮ۪ٹھ سُہ دپہِ ییٚتھۍ موٗجوٗب کریو مےٚ آو مےٚ کیٛاہ کرنہٕ اتھٕ ژٹنہٕ امہِ ساتہٕ آسہِ نہٕ اتھ پرژھن وول وۄنۍ جگر کے ٹکڑے سونے کی شکل میں زمین باہر کر دے گی مال و دولت یت پر انسان دنیا میں مرن آج اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ دین امہ برونٛہہ یہ کتھ سمجھنٕچ توفیق قرآن پاکن چھ بار بار یہ تنبیہ کٔرمٕژ کہ یتھ مالس پٔتۍ کِنۍ تُہۍ پنٕنۍ زندگی چھُو خرچ کران ختم کران یہ کوئی چیز نہیں اللہ تعالیٰ نے تمہِ آیہِ قرآن پاکس میں مختلف جائن ووٚنمُت اس کی کوئی اوقات نہیں ٹھیک یہ ضرورتک اکھ سامان مگر پننہِ زندگی ہُنٛد مقصد مہ بنٲیِو یہ پنٕنۍ زندگی ہُنٛد مقصد تھٲیِو بڑٕ تھوٚد اللہ تعالیٰ فرمان سورہ آل عمرانس منٛز زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ
لکن بڑ مز لگان یمن ٹاٹھن چیزن ہند محبت بڑ میوٹھ مزین ہندس دلس من بڑ خوبصورت باسان ٹاٹھن چیزن ہند محبت من النساء خواتین زنان والبنین نیچی والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ سونے چاندی کے لگے ہوئے ڈیر بن کمش سانس آج کے دورس میں بیلنس انسانس زبردست رغبت مین بیلنس کال تہ وچھن موبائلس من صبح تہ وچھن کوت ووت کیا ہوا والخیل المسومہ نشان لگے ہوئے گھوڑے پرانس دورس من بوڑ سواری یون ماننے کیا نشان لگے ہوئے گھوڑے آج کے زمانس میں ماروتی کار انسان کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دی گئی دپان ہمیں شیف نگس ام کھوت اصل آس والانعام چارپا چوپائے مویشی اس پرانس دورس میں بوڑ مال اس یون ماننے اور ونکن تہ یون بوڑ مال والحرث اور کھیتی زمین زراعت باغات یہ ونکن ساروی کھت اہم چیز یون ماننے ان چیزوں کی محبت ڈال دی گئی ہے ان کی محبت انسان کے دل میں ہے یہ وہی شہ چیز اگر اس غور کرو یت پر انسان پانی زندگی سے کیا کرن ختم کرن اللہ تعالیٰ یہ ساری شہ چیز خواتین بیٹے سونے چاندی کے لگے ہوئے ڈیر نشان لگے ہوئے گھوڑے مویشی اور کھیتی اللہ تعالیٰ یہ ساری چیز نقل کرنے پر تو ذالک متاع الحیات الدنیا یہ دنیاوی زندگی کا حقیر سامان ہے واللہ عندہ حسن المآب بہترین ٹھکانہ تو اللہ کے یہاں ہے خالق کائنات یمن چیزن ونان یہ کیا متاع معمولی وقتی طور سے فائدہ تلنے کا سامان ٹھکان اصلی کمس نش پتہ ونان سہ کیا قل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمن فرمایو اُنبئکم بخیر من ذالکم ام کھت ونو بہتر کیا روز تہندِ کمن پتہ کن چھو تھی مرن للذین اتقوا مگر سمیل کمن میل سے متقین پرہیزگار گناہوں نش بچن والن عبادت کرن والن عند ربهم تہندس رب پروردگارس نش میل تمن جنات وہ باغات تم جنات تجری من تحتها الانہار یمن آسن کیا پکن مختلف نہر ماشش نہر اور جنت کی بہترین اور پاکیزہ شرابچ نہر تچ دودچ نہر تچ آبچ نہر یہ بظاہر ناو یہ کیس مگر جنت کے نعمتن ہیکن انسان یہ قیاس کرت ایسے باغات جنات تجری من تحتها الانہار وازواج مطہرہ پاکیزہ بیویاں جو اللہ نے تیار کر رکھی ہیں اپنے نیک بندوں کے لیے انتہائی جن کے بارے میں انسان نے کبھی سوچا ہی نہیں ہوگا اور سب سے بڑھ کر ورضوان من اللہ اللہ کی دائمی رضامندی یت میں پت زا ناراضگی آئے سوچ اُنبئکم بخیر من ذالک ام خود بہتر ونو تم گئی نوم چیز یت سورہ مطففین اس میں پڑھ وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون لالچ کرنے والوں کو ان چیزوں میں لالچ کرنی چاہیے اور ریس کرنے والے پر جو دوڑ لگا ہوئی یت من یہ ہے وہ چیزیں کمانے کی تعریف فی وجوہہم نظرۃ النعیم مخاطب تو ان کے چہرے ہی سے نعمتوں کی تر و تازگی محسوس کرے گا یسقون من رحیق مختوم اور ان کو ایسی شربت پلائی جائے گی جس پر جو سیل لگی ہوگی جس کو کسی نے ہاتھ لگایا نہیں ہوگا تو یم دنیاوی چیز یت پر پن زندگی ختم کرن یا ایسی امزاد قیامت کی تو سب چیزیں باہر ہوں گی کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہوگا اخرجت الارض اثقالها زمین اپنے یہ دفینے باہر کر دے گی یا پھر سورہ اذا السماء انشقت اس میں پڑھ واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت اس میں جو کچھ ہوگا وہ اس کو ڈال دے گی اور خالی ہو جائے گی خبر یاد چاہتے جسے سورہ انشقاق اس میں پڑھمت اذا السماء انشقت اس میں والقت ما فيها جو کچھ اس میں ہے اس کو وہ نکال دے گی وتخلت اور خود کیا ہو جائے گی خالی انسان وچ ہو یم کم چیز اس پر اپنی زندگی اس ختم کر وقال الانسان ما لها انسان کہے گا اس کو کیا ہو گیا یہ کیا بنلا یہ کیا لوگ زمینن کاڑن ساری یہ چیزیں اس کیا گزرے ہو یہ کیا بنے ہوا کافر انسان یہ دیکھ کر کہے گا کیونکہ اس نے تو قیامت کا انکار کر رکھا تھا سو اس نے قیامت مان قیامت کی واقعات مان کی تو یہ صورتحال وچ دتی امس کیا سپدو امس کیا گو امی آز یہ دن عجیب گژھان امی سوری پن خزان کڑ نبر
ام پتہ فرمان اللہ تعالیٰ یومئذ تحدث اخبارہا، جس دن زمین بیان کرے گی اپنی خبریں. مفسرین لکھمت کفارنی ہند قول تمے آسن ات متعلق حیران، چونکہ ایمان ول گۄڈٕ پٮ۪ٹھے ذہنن امہ خاطر تیار پختہ ایمان ول، تو اس لیے ممکن کہ یہ تہد قول. وہ تو ظاہر سی گھبراہٹ کا عالم آس، مگر وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ بات کیا ہے، کیا ہو رہا ہے. سمجھ کافی. زمین کر پنہ خبر بیان، کیا کہ کیا لأن ربک اوحالہا، آج رب کا حکم ہی یہی ہوگا. زمین ون پنہ ساری خبر. ترمذی من حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یتن کن جائے زمین پر نیکی آس گمت اس کی گواہی دے گی. آج جہاں کہیں برائی کی ہوگی وہ آج کیا دے دے گی؟ سبھی سے زمین تچن گواہی. یہ فلاں دو کر مجھے چن اس کی گڑبڑ، فلاں موقع پر کرے اس کہیں ایک ایک چیز کی گواہی دے گی زمین. بأن ربک اوحالہا، اللہ کا حکم ہی یہی ہوگا. یہ زمین یت پٹ پکن ٹکن سمجھن یہ کوئی چیز نہیں، یہ اللہ کی خفیہ پولیس ہے جو ایک ایک بات کو ریکارڈ کر رہی ہے. اس کے بسا اوقات فوج نمن کنس رٹس تمس پائے میان حرکاتن ہند کنسے پائے. جب اس کے سامنے وہ ویڈیو کھولتے ہیں تو وہ ششپنج میں مبتلا ہوتا ہے. یہ صورت حال ہے. یہ گھر، یہ دیوار، یہ زمین، یہ مسجد پاک، یہ باقی چیز ہم سمجھتے ہیں یہ بس ایسی چیز ہے. اللہ کی قسم ان میں اللہ نے کیمرے فٹ کر رکھے ہیں جو ایک ایک چیز کو کل قیامت کے دن ظاہر کر دیں گے. جہاں جس نے کوئی حرکت کی ہوگی ایک ایک حرکت کو ظاہر کر دیں گے. خود خوش قسمت ہے انسان جس کے لیے ایک ایک چیز گواہی دے کہ یہ کتنا اچھا بندہ تھا. اور اس کی رسوائی کا بھی کیا عالم ہوگا. اس کی بدکاریاں، اس کی چوریاں، اس کے دیگر حرکات کو جب زمین ریکارڈ کے طور پر باہر پیش کر دے گی تو کیا حالت. اللہ تعالیٰ دین سمجھنے توفیق. حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ایک آیت کو سن کر وہ عجیب ان کی کیفیت ہو جاتی تھی، زندگی بدل جاتی تھی. صورت حال گئی اسی کہ ہم تو سن کر بھی کچھ چس سے مس نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ دین سمجھنے توفیق. یہ ساری چیز اوش حدیث مبارکس میں فرض نماز پڑھی تھوڑا ہٹی پت پڑھی کس سنت پڑھی بیچ ہے. کل وہ جگہ بھی آپ کے لیے گواہی دے. زمین کے جس ٹکڑے پر آپ نماز پڑھتے ہیں وہ بقیہ ٹکڑوں پر فخر کرتی ہے. وہ ان کو کہتی ہے ہاں میں پہ اٹھائے کیا پڑھنے نماز پڑھنے وقت تک قابل شرف زمین سستی اتنا میں پہ خدا اس قدر صحیح ذکر. علماء کرام لکھمت مفسرین یہ زمین جو ہے سب کے پاس اللہ، سب کو اللہ نے عقل دے رکھی، کوئی عقل سے باہر، سب کو اللہ نے عقل، سب کے پاس پہچاننے کی حالت. قرآن پاک ونن سورہ بنی اسرائیل میں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کائنات تو پرس کا چیز خدا سن تسبیح کر وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تو شنو تہذ تسبیح سمجھن. ہر چیز تسبیح بیان کرتی ہے. تسبیح کا تیل بیان یل تمس معرفت ہے کیا ہے، اور معرفت آج تیلی یل عقل ہے. یل کیا ہے، ہر ایک کو اللہ نے اپنے حساب سے عقل دے رکھی ہے، چاہے ہم کو وہ سمجھ میں. مولانا یوسف شاہ صاحب کوشر تفسیر اتن لکھمت کہ زمین من کس تین مادہ مٹیریل کس تین کیمرہ مین اسی کو لگاتے ہیں کیمرہ کے اندر، اسی سے وہ ساری تصویریں کیچ ہوتی ہیں. یہ کاشن میں بوزھ کے انہوں نے لکھا ہے جس سے وہ کیمرے کی چیزیں تیار ہوتی وہ اسی مادے سے تیار ہوتی ہے جس سے وہ ساری چیزیں کیا کرتا ہے کیچ. تو اس لیے کائنات میں وہ مٹیریل اللہ نے پھیلا کر رکھا جو ایک ایک بات کو کیا کر رہا ہے ریکارڈ. انسان سمجھتا ہے یہ تو مٹی ہے مجھے لت مڑ کر ایک ایک چیز کی تصویر، ایک ایک چیز کا فوٹو اور اس کی ساری ریکارڈنگ ہو رہی ہے. کس دن کیا بات کی، کس وقت کیا کہا گیا، کہاں کیا حرکت کی، ساری چیزیں موجود ہیں. بس اللہ کے حکم کی دیر ہے. اللہ تعالیٰ حکم دے دیں گے اوحالہا، آج رب کا حکم ہوگا آج ظاہر کر دے. اللہ تعالیٰ حکم دے دیں گے زمین اپنے یہ ساری چیزیں ظاہر کر کے رکھ دے. امہ سات کی نیکن ہندی خوشی ہند تصور کتنے خوش ہوں گے وہ لوگ.
جو تنہائیوں میں نیکیاں کرتے ہیں، اللہ سے ڈر کر تنہائی میں نماز پڑھتے ہیں، روتے ہیں اللہ کے سامنے، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، جہاں کوئی گناہ کے لیے دیکھنے والا نہ ہو وہاں اپنے آپ کو بچاتے ہیں، وہ ایک ایک اندر کی چیز باہر آئے گی اس وقت۔ دنیا میں سمجھتا تھا وہ نہیں اللہ دیکھ رہے ہیں تو میں بچ رہا ہوں، آج اللہ ان چیزوں کو باہر کریں گے۔ دیکھو میرے اس بندے کو، اس کی عزت افزائی پورے محشر میں ہوگی، ساری دنیا حیران ہوگی یہ کیا ہے۔ اور جو چھپ چھپ کر گناہ کیا کرتا تھا، جو سمجھتا تھا میرے گناہوں کا کسی کو پتہ، اس کی رسوائی کا بھی عجیب عالم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ بچے ان بندوں کی رسوائی۔ واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، پروردگار دنیا کی تو رسوائی نش اور آخرت کی عذاب نش کرت کیا حفاظت نش مسنون دعان میں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فرمان یومئذ تحدث اخبارها، زمین کر بیان تم دو پنہ خبر بان ربک اوحى لها، یا چون پروردگار نشتم حکم ام ساتھ یہی کرمت ساتھ بالکل پن صاف صاف ونان۔ اللہ تعالیٰ ہن زندگی مختصر عطا کرمت، یت مختصر زندگی مز اگر انسان جمع کر پنہ خاطر اعمالن ہند ذخیر تو اللہ تعالیٰ سند محفوظ کرن ول یم چیز یم ہائن انشاءاللہ یم ساری اعمال یم تھیو یمو مز کانٛہہ تہِ چیز کھٹتھ۔ اس لیے غنیمت عمر ہند یم لمحات اور یم اوقات سمجھن، پن پان نیکین مزی مشغول تھو۔ ہاں وۄنۍ اگر کٲنٛسہِ انسانس انسانی تقاض، جب یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اتنے روئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینی پڑی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ابو بکر آپ اتنا نہ رہو، آپ اتنا نہیں، اللہ کے رسول زمین ساری چیزیں ایک ایک چیز کی گواہی دے گی تو ہوگا کیا ہمارے لیے؟ بے انتہا زار و قطار روئے نبی علیہ السلام فرق پر تہندی تسلی خاطر ابو بکر صدیق اگر انسان گناہ نہ کریں گے، توبہ نہ کریں گے، گناہ گژھِ انسانس مگر سُہ چھُ کران کیا؟ تو اب اگر یہ صورت حال گژھِ نہٕ کِہیٖنۍ 100% یہ نیکٕے یوت بنن، پھر تو اللہ تعالیٰ کو ایسے انسانوں کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ وونُکھ تسلی خاطر ایسی حالت ہو گئی سن کر کن کی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اخ صحابی ییٚلہِ یہ بوٗز یم چیز درٛاے تِم وۄنۍ مجلس منٛز واریاہن دۄہن کِہیٖنۍ، واریاہ دۄہن آپ مجلس میں نہیں آتے، سرس بوزم امہِ یورٕ چھُنہٕ وۄنۍ ضروٗرت مےٚ بوزنس، اب کچھ سننے کی ضرورت نہیں، بس سورہ اذا زلزلت سن لی کافی ہو گیا۔ ممکن کے حالات اور موجودہ تباہی ان کے لیے زبردست خراب، ورنہ یہ چیزیں وہ ہیں جو ایک انسان کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہیں۔ اللہ تعالیٰ دین سمجھنے توفیق، خدا دین استقامت کرے نتا۔ اب فرما اللہ تعالیٰ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم، اس دن لوگ لوٹیں گے اشتاتن مختلف جماعتیں بنا کر مختلف گروہوں میں، لیروا اعمالہم تاکہ وہ اپنے اعمال دیکھ لیں۔ اچھے مفسرین و زمانے لکھنے نمبر 1 قبروں مز یل وتھن یل پکن وہیں کوکن میدان محشرس کو، یومئذ یصدر الناس، لوگ لوٹیں گے میدان محشر کی طرف اشتاتن مختلف جماعتوں میں، مختلف جماعتن تشریح کرمت، زانیوں کی الگ جماعت، ظالموں کی الگ جماعت اور چوروں کی الگ جماعت، ہر عمل والوں کی الگ الگ جماعت ہوگی۔ اس طرح جماعتیں جا کر کہاں جائیں گے؟ میدان محشر میں۔ کیوں جائیں گے؟ لیروا اعمالہم، آج اپنے اعمال دیکھ لیں گے۔ زمین کو خبریں بیان کرنی، ساری چیزیں سامنے آئیں گی، ان اعمال کو دیکھنے کے لیے جائیں گے جماعت در جماعت میدان محشر میں، لیروا اعمالہم، تاکہ یہ موشن پانے اعمال قبروں پر نیرت کن۔ کلا اذا دکت الارض دکن دکا وجاء ربک والملک صفا صفا، سورہ والفجر میں جب زمین کو ہلایا جائے گا آپ کا رب آئے گا اور فرشتے آئیں گے جماعت در جماعت۔ وجیء یومئذ بجہنم، جہنم کو قریب لایا جائے گا۔ یومئذ یتذکر الانسان، یہ وہ دن ہوگا جس میں ہر ایک انسان سمجھ جائے گا، ہر ایک کو سمجھ میں آئے گی بات کیا ہو رہا ہے، میں نے کیا کیا تھا۔ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، لیکن اب تو سمجھنے کا وقت کہاں۔ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کہے گا کاش اس زندگی کے لیے کچھ کیا ہوتا۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ،
پھر تو اس دن اللہ کے عذاب جیسا کوئی عذاب دینے والا نہیں ہوگا. ولا یوثق وثاقہ احد, اس کے باندھنے کی طرح کوئی نہیں باندھے گا. تو عجیب حالت ہی اس نماز مسجد سور پڑھا, عجیب حالت ہو گئی تاریخ میں. سوچا یا اللہ پریشانی ہے, زمین سب کو ساری چیزیں بیان کر دیں گی اور اللہ کے عذاب کی طرح کوئی عذاب نہیں دے گا, اس کے سخت سزاؤں کی طرح کوئی سزا نہیں دے گا, ہمارا کیا بنے گا؟ مسلسل تلاوت کرنا. آگے آیت آئی یا ایتھا النفس المطمئنہ, او اطمینان والی روح, آپ عمل کرنے والے محنت کرنے والے انسان نہ گھبرائیں. ان سے تو کہا جائے گا ارجعی الی ربک, آپ اپنے رب کی طرف چلیں. راضیۃ مرضیہ, اللہ سے آپ راضی اور اللہ آپ سے راضی. فادخلی فی عبادی, چلو آج میرے بندوں میں, آج الگ جو ٹولی بنی ہے کن کی, نیک اعمال والوں کی, آپ وہاں داخل ہو جائیں. وادخلی جنتی, اور ان کے ساتھ مل کر چلے جاؤ کہاں, جنت. اللہ تعالیٰ کریم احترام المشان. تو یہ سے ساری اہم چیز. ہاں, میدان محشر سے جماعتیں جائیں گی کس طرف, ہاں یہ قبروں سے میدان محشر کی طرف. لیروا اعمالہم, تاکہ وہ اپنے. اور ارے حضرات و مفسرین و امک معنی دویم کو, محشر سے لوٹیں گی جماعتیں. یومئذ یصدر الناس, محشر سے جماعتیں لوٹیں گی حساب و کتاب سے فارغ ہو کر, حساب و کتاب سے فارغ ہو کر, حساب کتاب مکلو میں لوٹن واپس. لیروا اعمالہم, تاکہ وہ دیکھے اپنے اعمال, یعنی اعمال کے نتائج, تاکہ وہ دیکھے اپنے. اب اعمال دیکھنے کا مطلب اعمال کے نتائج دیکھیں گے. جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں. یومئذ یصدر الناس, یہ دو لک واپس کی نہیں حساب کتاب نش فارغ سب اشتاتن مختلف گروپن مز. لیروا اعمالہم, تاکہ یہ مشن پنن اعمال ہی نتائج وشن, یہ بھی زندگی میں داشت کرمت, آج اس کا وہ نتیجہ دیکھ لے گا. اور کیا ہوگا, فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ, فمن یعمل, جس انسان کری مثقال ذرہ, ذرہ برابر, کٹ برابر, خیرن نیک. فمن یعمل, یس کری مثقال ذرہ, ذرہ برابر, کیا کری ذرہ برابر, خیرن نیکی, یرہ, وہ اس کو دیکھ لے. ذرہ چھ ونان, تۄہہِ آسہِ وٕچھمُت ییٚلہِ آفتابٕچ لایٹ کمرس منٛز چھِ پیوان, کُنہِ ترٛایہِ مٔنٛزۍ, پتہٕ باسان تِم تتہِ پیٖنٛتۍ نژان, اس کو کیا کہتے ہیں, میں باسان کٲشِر پٲٹھۍ تہِ تتھ ونان کیا, ذر, اردو پٲٹھۍ تہِ, اور ذرہ برابر میں نے لیا تھا, چھُنا, ہر عربی میں بھی اس کو کیا کہتے ہیں, ذرہ کہتے ہیں. اتنی بھی نیکی اگر کسی نے کی ہوگی تو وہ اس کا نتیجہ دیکھے گا. سمجھ آ رہی بات, وہ کتنی چھوٹی نیکی. غالباً یہ حدیث پاک وچھت علامہ ابن کثیر نقل کورمت تفسیرس میں, اسی آیت کو دیکھ کر غالباً آپ نے فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا, کسی نیکی کو حقیر مت سمجھو, کسی نیکی کو, کوئی نیکی حقیر مت سمجھو. وَإِن تَلْقَ أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلِقٍ, چاہے تم اپنے بھائی سے ہنس مکھ چہرے سے ملو, اس نیکی کو بھی حقیر مت سمجھو. اگر تو پنس کن مسلمان بھائی سمجھو کت کن اسون, سہ گو چانہ بت ین سے خوش, یہ بھی نیکی ہے, اس نیکی کو بھی کیا مت سمجھو, حقیر مت سمجھو. کہ نیکی میں سمجھو حقیر, آپ تو ذرہ برابر کریں گے, اس کا نتیجہ دیکھیں گے. بس آپ کا شیطانی وسوسہ دو طرف آسان خطرناک. یل انسان کا نیکی کر, شیطان سے دپان تو بڑی بڑی ٹوفیلا کری گوس طرح گھر یم ست کمالا کرے کم ست نیکی سے. اس طرح وہ مایوس کرتا ہے کس سے, نیکی کرنا, ستھونا امس کیا پا. اس لیے یہ اس دھوکے میں نہیں آنا چاہیے. جو بھی موقع ملے آپ نیکی کر گزرو. آج نیکیاں ہیں, کل بدلہ ہے. آج نیکیاں ہیں, بدلہ نہیں, کل بدلہ ہوگا, پھر نیکیوں کا موقع نہیں ہوگا. ذرہ برابر نیکی کا موقع ملے آپ اس کو کریں. تو شیطان سے دپان تراؤن انسان ذہنس یہ کیا گناہ کرے, وۄنۍ کیا گژھِ, عمر گئی میں ڈر فلائیں گناہ کر ہو کر نہیں. آپ نیکیوں کا ذخیرہ جمع کر کے رکھیں, اس کا نتیجہ آپ دیکھیں گے. فرموک ہمسائے بائی, اگر ہمسائے بائی کی سوز حجیس من تک سمجھن حقیر, دودمت نیوٹی کیا ٲسِن ناٹہِ پھول کی پائی ٹاک ناٹہِ پھول تمیک دودمت نیوٹ سُے تہِ ٲسۍتن
یعنی معمولی تھی کہ ہمسایہ سے اگر کرو خور تو مل دمو کے وہ بھی اس کو بھی آپ حقیر مت سمجھ. اتقوا النار ولو بشق تمرۃ. آپ جہنم سے بچو چاہے آدھی کھجور دے کر. اور کھجور دیا کہاں صدقہ میں دیا کوئی نہیں دے گا, لیکن آپ نے فرمایا اس کو بھی حقیر نہ سمجھو. اگر آپ نے کسی کو آدھی کھجور دے دی یہ بھی بہت. فمن یعمل, اس انسان کرے مثقال ذرۃ, ذرس برابر خیرا خیر یرہ, وہ اس کو دیکھے گا, اس کا نتیجہ آج دیکھے گا. اور وما کان ربک نسیا, آپ کا رب بھولنے والا نہیں ہے, ایک بھی چیز آپ کے ریکارڈ سے غائب نہیں ہوگی. قرآن پاک میں شماری ہیں اللہ تعالیٰ فرمان فلا یخاف ظلما ولا حظما, اس وقت اس دن ظلم کا خوف نہیں ہوگا اور نہ کسی کمی بیشی کا. یہ نہیں کسی نے نیکی کی ہو آج وہ نظر نہ آئے. انسان اس کو تو موقع میں آنا. پنج وقت نماز باقی چیز. ایک اور چیز کی آپ عادت بنا لو, ممکن آئے میں ہنگ ذہنس میں آپ اس کے فوائد انشاءاللہ چند ہی عرصے میں محسوس, کچھ ہی دنوں کے بعد محسوس کریں گے. فوراً تسبیحاتن ہن معمول بنائیو صحیح. اور وہ تسبیحات وہ ہیں جو ساری مسنون ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کثرت کی تاکید کی ہے. سمجھ کہتے ہیں یہ وہ نہیں ہے جو کسی نے اپنی طرف سے بنائی ہو. مسنون تسبیحات اور تمن کی خصوصیت تھی کہ علماء کرام بزرگوں نے لکھا ہے کہ اللہ سے تعلق جوڑنے کے لیے وہ بہت آسان, اور اس کی وجہ سے اگر اس کوشش پر ہونا ہم سے منگے تمو سے خدا سے کیا گسن تعلق مند, مگر اس کی آدمی کو پابندی کرنی. وہ یہ ہے ایک تسبیح آپ لیں گڑنی کے سر کی چکرس پڑی تھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول, کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کنٹینیو ہر جملس پڑھنے ضرورت. تھی پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2-3 لٹ شروع من ام پتہ پڑھو صرف لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الہ کثرت پندائی وہی میں لٹ یہ گو ام پتہ پڑھ بھی ایک لٹ کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس طرح ایک تسبیح ہو جائے یعنی زندگی بھر یہ عادت روزی. ام تسبیح ہند فائدہ کہ مرتے وقت بھی کلمہ نصیب ہوگا, مرتے وقت بھی کیا ہوگا. یہ ام خاطر ٹھیک ہے خاطر اس کے لیے کہ مرنے کے وقت بھی کیا ملے, اور امید ثواب اور فضائل سے بے انتہا. رود یا کیا دویم تریم کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ. مسلم شریف اس میں روایت سبحان اللہ تملأ المیزان, خالی سبحان اللہ پڑھنا میزان کو ثواب سے بھر دیتا ہے. کیا سبحان اللہ ایک لٹ پر ہاں یہ بن میزانس بری کن سے والحمدللہ تملأ ما بین السماء والارض, الحمدللہ بھر دیتا ہے زمین و آسمان کے بیچ کے سارے خلا کو ثواب. سمجھے کیا؟ تو سبحان اللہ والحمدللہ یم تی اہم تسبیحات تھی تسبیح فاطمہ باقی لا الہ الا اللہ یم تی اہم تسبیحات تریمس کلمس میں تم ساری جمع. اور میں نے الحمدللہ میں یقین سے کہتا ہوں غور کیا ہے قرآن و حدیث کی ساری تسبیحات تیسرے کلمے میں تقریباً اہم ساری جمع. یم قرآن و حدیث میں نا تسبیحات کثرت آمد حکم دن ان کو سب اہم چیزوں کو جمع کیا گیا کس میں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا. اگر ولا حول ولا قوت کی فضائلیت کرو جمع قرآن حدیث تو اس کے بہت سارے فضائل. یہ 5 تسبیحیں ایک ہی میں جمع پوری ہے ایک لٹ سوری. ٹھیک ہے تریم پڑھ استغفر اللہ. کیا پڑھ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. کیا صحیح ہاں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب. یہ پڑھ آخر تسبیح مسلسل سے ٹھیک. اور ژوٗرِم گئی درود شریف کھنچ درود شریف اس کی گژھِ سہل سہ ہیکو پڑھت اگر مختصری پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم. کیا صلی اللہ علیہ وسلم. درود پاک یم فضائل قرآن پاکس مز یا احادیث مبارکن من تم بے شمار تم گھن ساری جمع ات من. گۄڈنِک سۭتۍ کیا کریو میں یہ عرض مرنے وز گژھِ کلمہ نصیب. ترٛیٚیمہِ سۭتۍ میلن یم ساری ذخیر جمع کمک
ثواب اور استغفار سے اگر کہیں کوتا ہی گئی سکے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان بشر دوست میں ہتھ لٹ کھوت کیا زیادہ کرن استغفار اس لیے استغفار اس کثرت اور درود پاک فضائل چی حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بے شمار حقوق تم گژھن ادا کرن سے انشاءاللہ ادا کیا گژھن کُنہِ حدس تام گژھِ تھوڑا بہت تتھ تلافی درود پاک کے ان اکہ تسبیح سے یہ آئی اخ تسبیح یہ پڑھن صبح کیا پڑھن یہ ژور تسبیحات اکہ لٹہ پڑھن صبح یہ پڑھن شام یہ پڑھن صبح مطلب گو صبح نماز پتہ کہہ بجے تام صبح نماز پتہ کہاں تھا کیا مطلب اگر اس صبح نہیں آو ٹائم تو تمے ساتھ بعض اوقات انسانس آور لگن صبح پڑھن اخ تسبیح مثلا میں پڑھ سلے لا الہ الا اللہ محمد یہ مکلون سلے پہر کھنڈ گو پڑھن تریمہ کلمہ تسبیح مز گو بی پہر کھنڈ پتہ پڑھن استغفار مز گو بی پہر کھنڈ ٹھیک اگر اکے ساتھ مل سہ گو نور علا نور مگر پڑھیم کہہ بجے تام اور شامن پڑھنک مطلب گو ظہر نماز پڑھت پہ شنگنہ کس ٹائمس تام ظہر نماز پڑھت شنگنہ کس ٹائمس تام بھی اتھے کن ژور پڑھ آپ اس کو تجربہ کریں گے انشاءاللہ آپ کے دل میں اللہ نورانیت پیدا کریں گے اور اس کی وجہ سے آپ کو اعمال کی طرف رغبت پیدا ہوگی کرو انشاءاللہ نئے ہفتے پرسو انشاءاللہ یہ کور یہ ابھی ونکتا عادت یس من ام قسم ابھی اللہ نے ذہن میں بات ڈال دی اس لیے میں نے سوچا آپ جب ذرہ کا تذکرہ آئے یہ ذرے نہیں ہے یہ تو پہاڑ ہے یہ کیا ہے نیکیوں کے پہاڑ ہے اس لیے انشاءاللہ کرو ایمان پر پابند اس سے انشاءاللہ تعالی اعمال کی رغبت پیدا ہوگی بہرحال فرمو کس کیا کری ذرہ برابر کھور کری سوچ تمہیں کیا تمہیں کوئی ضرور انجام اس کا دیکھے گا نتیجہ آج اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا اس کو تیار کر رکھا ہوگا اور امی برعکس ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا ومن یعمل یس کری مثقال ذرہ ذرہ برابر شرا برائی یرہ اس کو بھی دیکھے گا ذرہ برابر اگر کیا کہے برائی ہاں اس کا نتیجہ بھی دیکھے گا مگر بشرطے کہ توبہ نہ کی ہو کیا کیونکہ توبہ کے بعد وہ شر نہیں رہا وہ برائی شرک وچ سو نتیج ضرور وچ شرس وچ ضرور نتیج جس سے توبہ نہ کی ہو کیا قرآن پاکس میں بھی بے شمار جائیں احادیث مبارکن میں جب بندہ توبہ کرتا ہے پھر وہ برائی نہیں رہتی التائب من الذنب کمن لا ذنب له گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں کچھ اشکتا سہولت یہ تو سارا پریشانی جو پیدا ہوئی تھی ابھی تو اللہ تعالیٰ نے دوسری طرف سے اس کو آسان کر دیا گناہوں سے اور اپنا ژورن مز اخ استغفار کیا اگر انسان توجہ سان پڑھ کیا پڑھ خدا بس سے معافی منگن کوتاہی آج گمت تو انشاءاللہ وہ اسی کے ذیل میں کیا ہو جائے گی فرمو کلکم خطاؤن کل بنی آدم خطا سارے انسان گنہگار ہیں وخیر الخطائین التوابون سب سے بہترین گنہگار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں وہ نہ ایسی ضروری کہ ہمیں صاحب خطا اس کے لیے سب سے بہترین حل کیا رکھا ڈیلیٹ کا ایک آپشن اللہ نے رکھا ہے انسان اس کو سیکنڈوں میں کیا کر سکتا ہے آنسو کے 2 قطرے سارے نام اعمال کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں سمجھے کہتے ہیں کہ اللہ نے کتنی شاندار چیز ہم کو دے رکھی سائنس زندگی جس موبائلس میں اللہ تعالیٰ نے یہ تھمت نیکیوں کا آپ ذخیرہ کرو جتنا سیو رکھنا ہو مواد ڈیٹا اپنا اتنا رکھو اور یہ جو ہے یہ چیز آپ کو اللہ نے دی ہے وہ جس کو آپ ڈسٹ بین میں 1 سیکنڈوں میں پھینک سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کریم صحیح توبہ عطا تو یہ ذرہ برابر شر کر برائی کر پتہ نش توبہ کرنا یا رہو وہ اس کا نتیجہ ضرور دیکھے گا کوئی بھی برائی تو یہ وچت گئے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین زبردست مشکل حالات وہ تو بہت زیادہ ڈرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا فرمایا عائشہ یہ جو گناہ ہیں چھوٹے چھوٹے جن کو لوگ معمولی سمجھتے ہیں ان کو بھی معمولی مت سمجھو ان پر بھی اللہ تعالیٰ پکڑے گا قیامت کے دن اس لیے چھوٹے چھوٹے چاہے کوئی بھی گناہ انسان بچنے کی کوشش کرے اور جو کچھ اگر پھر بھی رہ جائیں اس کے لیے ہر دن جب انسان 200 دفعہ اگر کس انسان نام اعمالس میں گناہ تھوڑا بہت آئے سہ تک من یہ لیکن دہی لٹ کیا پڑھن دہس استغفار کرن دہس اللہ تعالیٰ ضرور معاف کریں گے سمجھو کہتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اس روشنی میں ہے تو کتنی مختصر صورت اب سمجھ میں آیا یہ آدھا قرآن کیوں ہے سمجھو کہتے ہیں سورہ تو مختصر ہے لیکن کیا معنی اللہ تعالیٰ نے اس میں بھر دیے ہیں اتنے ہی پر اگر انسان عمل پیرا ہو جائے اس کی زندگی کے لیے کافی ہے نہ کرنے والے کے لیے پورا قرآن بھی ایسے ہی کوئی اس سے فائدہ ہونے والا نہیں
تو انشاءاللہ یمن ژورن تسبیحاتن ہنٛز کیا کرو انشاءاللہ پابندی کرو یہ انشاءاللہ امہ سۭتۍ اصل نتائج برونٛہہ کُن باقی چیز چھِ تلاوت وغیرہ کو نمازن ہٕنٛز پابندی وہ تو ہے ہی یم چھِ خارجی تم اعمال یمو سۭتۍ اَسہِ باقین اعمالن پٮ۪ٹھ تہِ انشاءاللہ دلس منٛز رغبت پٲدٕ گژھِ تو فرما فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یس ذرہ برابر خیر کرے یرہ وہ اس کا نتیجہ دیکھے گا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا جو ذرہ برابر شر کرے گا یرہ وہ اس کا نتیجہ دیکھے گا اللہ تعالیٰ دین عمل کرنے توفیق یمن کثن ہند فہم کرن عطا اور بھی دین بار بار عمل کرنے توفیق آخر دعوانا الحمدللہ